زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کے محفل میں ہم شریک ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل کتاب الصلاة باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفضلہا سے حدیث نمبر 927 میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ ابھی کل ہمارے ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری منور حسین صاحب قبلہ غفر لہ کا وصال ہوا، اور کل ان کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت کی قربانیاں 3 دہائیوں کو محیط ہیں، اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے ادارے کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی یہ محفل میں ان کی جانب منسوب کرتا ہوں، اور یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کا ثواب حضرت منور حسین صاحب قبلہ کی روح کو پیش فرمائے، اللہ عطا فرمائے، اور اس محفل کو ان کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس سے پہلے کی 2 روایتیں اور گزری ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھیں، اور یہ حدیث پاک اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر موجود تعلیمات کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کا کامیاب ہونا کنفرم ہے، یقینی ہے۔ 3 چیزیں یہاں پر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ 3 چیزیں آپ سماعت فرمائیں، اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، غضب فرماتے ہیں، اور کن چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، ورغم انف رجل دخل علی رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، ورغم انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر او احدهما فلم يدخلاه الجنہ۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ رغیمہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لے۔ رغیمہ، رغمہ اور رغومہ، اس لفظ کو عربی زبان میں 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی مثلث الغین ہے۔ یہ میں طلبہ کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر اس کو رغیمہ پڑھیں تو باب سمیہ سے آئے گا، رغومہ پڑھیں تو باب کرومہ سے آئے گا، اور رغمہ پڑھیں تو باب فتحہ سے آئے گا، مگر زیادہ تر اس کا استعمال باب سمیہ سے ہی آپ کو ملے گا۔ رغیمہ انف کہتے ہیں ناک کو، اس کو حضور فرماتے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
रगीमा रगाम से बना है। रगाम कहते हैं तुराब को, मिट्टी को, यानी वो शख्स मिट्टी में मिल जाए, वो शख्स जलील हो जाए, रुसवा हो जाए। कौन शख्स? हुजूर फरमाते हैं ज़ुक्र तो इंदहु फलम युसल्ली अलैहा, जिसके नज़दीक, जिसके पास, जिसके करीब मेरा जिक्र किया जाए और फिर मुझ पर वो दुरूद पाक न पढ़े। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब ये जो ऐलान हुजूर ने फरमाया, ये खुद से नहीं फरमाया। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, यानी ये मेरे महबूब हैं, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं वो फरमान खुदाबंदी होता है, अल्लाह के हुक्म से ऐलान फरमाते। तो हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक में मिल जाए, खाक आलूद हो जाए, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। रगीमा अनफ रजुल असल में जो अरबी कलिमा है, ये अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए बयान किया जाता है। अपनी नाराजगी को, अपने गजब को जाहिर करने के लिए, अपने गजब का इजहार करने के लिए इस अंदाज का जुमला अरबी में इस्तेमाल करते हैं। इसका तर्जमा आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी नाक खाक आलूद हो, ये तर्जमा भी कर सकते हैं कि वो जलील रुसवा हो जाए, ये तर्जमा भी कर सकते हैं कि वो नाकाम हो जाए, मंजिल तक न पहुंचे, और ये भी तर्जमा कर सकते हैं कि वो उससे मैं नाराज हूं। आप ये भी तर्जमा कर सकते हैं, कई इसके तर्जमे हो सकते हैं, सबका मफहूम एक होगा। यहां पर दो बातें, एक तो ये, या तो ये जुमला फेलिया है खबरिया या फिर इंशाइया है। जुमला फेलिया खबरिया होगा तो माना ये होगा कि हुजूर खबर दे रहे हैं कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो गई, वो शख्स जलील हो गया, रुसवा हो गया। कौन? जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ फिर वो दुरूद न पढ़े। एक बात। अगर ये इंशाइया है तो इसका माना यह होगा कि हुजूर अपने गजब का इजहार फरमा रहे हैं और हुजूर उसके खिलाफ दुआ कर रहे हैं, यानी उस शख्स के नाक खाक आलूद हो जाए, जिसको हम उर्दू में बद्दुआ बोलते हैं, मगर हम यहाँ लफ्ज़ बद्दुआ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बद का माना बुरा होता है, या आप उर्दू में कहते हैं चश्मे बद्दूर, यानी बुरी नजर दूर हो जाए। और हुजूर की बारगाह वो बारगाह कि वहां लफ्ज़ बद का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, आप अदब के खिलाफ है। तो हम तर्जुमा करेंगे कि हुजूर गोया कि उसको उसके खिलाफ दुआ दे रहे हैं। एक होता हक में दुआ करना कि अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाए, एक होता किसी के खिलाफ दुआ करना, उसको हम उर्दू में बद्दुआ से ताबीर करते हैं। तब तर्जुमा यह होगा कि हुजूर कह रहे हैं कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, हो गई नहीं, हो जाए, जिसके सामने मेरा जिक्र हो फिर वो मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। फिर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मगर यहाँ बद्दुआ मुराद नहीं, हुजूर ने उम्मतियों को बद्दुआ नहीं दी है। चंद इंतहाई खबीस लईन किस्म के इंसानों को छोड़ दें आप, जैसे अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, वलीद बिन मुगीरा है, ये सब मर के जहन्नम रसीद हो गए। इनको हुजूर ने बद्दुआ दी थी। उस बद्दुआ का नतीजा ये हुआ कि उनको ईमान लाने की तौफीक फिर नहीं मिली। मरते मर गए मगर ईमान न लाए, खाक आलूद हो गए, जहन्नम में पहुंच गए। कलीब नामी कुएं में उनकी लाशों को घसीट कर फेंक दिया गया मगर ईमान नहीं लाए, मर गए वो। उनके अलावा हुजूर ने अपनी ज़बान अक़दस से बद्दुआ नहीं फरमाई। तो यहाँ पर बद्दुआ मुराद नहीं है, बस मकसद अपनी नापसंदीदगी और अपनी नाराजगी का इजहार फरमाना बस। तो हुजूर गोया कि उन लोगों के लिए अपनी नापसंदीदगी और नाराजगी का इजहार फरमा रहे जिनके सामने हुजूर का जिक्र हो, दुरूद न पढ़ें। अब यहाँ पर हमारे उलमा के माबैन इस सिलसिले में इख्तिलाफ हो गया कि क्या हुजूर का जिक्र जमील हो तो दुरूद पढ़ना वाजिब है या वाजिब नहीं है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि किसी महफिल में अगर बार बार हुजूर का तज़किरा हो
تو جتنے بار نام سنے اتنے بار درود پاک پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ دلیل میں اس حدیث پاک کو پیش کرتے ہیں، اور ایک حدیث پاک اور بھی ہے، من الجفاء ان اذکر عند احد فلم یصلی علیہ، کہ یہ بے وفائی ہے کہ میرا ذکر ہو، میرے کسی غلام کے سامنے، امتی کے سامنے وہ درود نہ پڑھے، تو وہ حدیث پاک دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ مگر اکثر جمہور کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ جب کسی محفل میں بار بار حضور کا تذکرہ ہو جائے تو ایک بار درود پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، اور بار بار پڑھ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ بار بار پڑھے، مگر اگر کسی نے ایک بار بھی پڑھ لیا تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا، اور یہ اس پر فتویٰ اسی پر ہے۔ اس سے آپ کو درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ابھی آگے چند ایسی روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے میں ایک ایک کر کے، میں یہاں پر روایتیں چھوڑ نہیں رہا ہوں، پیچھے ہم نے بہت سی روایتیں چھوڑی جو مکرر ہو رہی تھی، بار بار آ رہی تھی، سندیں الگ تھیں، مگر ان کو میں نے نہیں ذکر کیا۔ مگر یہاں درود پاک کے حوالے سے جو روایتیں آ رہی میں تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہر روایت میں ایک نئی بات ہمیں معلوم پڑ رہی ہے۔ اب یہاں پر اگلی بات دیکھیں آپ، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ابھی دماغ میں آ گئی، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے سے مروی ہے، وہاں بھی لفظ رغم ہے، وہاں ایک انداز دوسرا ہے، وہ بھی میں آپ کی تفریح طبع کے لیے اور قلب و جگر کو منور کرنے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے خود حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پاک پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جنت کے حقدار ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت، اور یہاں مراد یہ کہ جو مرتے دم تک مومن رہا وہ جنتی ہے، جہنم میں جائے چاہے نہ جائے، ممکن ہے کہ یوں ہی اللہ اس کو معاف فرما دے اگر ایمان پر مرا ہے یا سزا ملنے کے بعد، مقصد یہ تھا۔ مگر وہ صحابی اڑ گئے، حضرت ابو ذر، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی جنتی؟ کہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہاں زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت کا حقدار ہے۔ پھر ان کو تعجب ہوا، پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ وہ زانی ہو، چور ہو، تب بھی جنتی؟ کہاں تب بھی جنتی۔ پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اتنا تعجب تھا کہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے سوال کو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، جو گنہگار حضور کا امتی ہے وہ جہنم میں جائے، جنت کا حقدار نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ زانی ہے، چور ہے۔ مگر حضور یہاں حقیقت بیان فرما رہے تھے کہ جو سچا مسلمان ہے اگرچہ گنہگار ہو، جنت کا حقدار ہے۔ تو جب تیسری بار کہا انہوں نے تو حضور ناراض ہو گئے اور یہی جملہ کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ وہ زانی ہو، وہ چور ہو، تب بھی جنتی ہے، اگرچہ ابو ذر کو برا لگے، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، تب بھی وہ جنتی ہے۔ جب حضور نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ فرمایا، تب جا کے حضرت ابو ذر خاموش ہوئے۔ یہ صوفی صحابی تھے، تصوف غالب تھا ان کے اوپر، اتنا تصوف غالب تھا کہ بعد میں فاروق اعظم کے زمانے میں فاروق اعظم جیسے اللہ والے کو، جنہوں نے زاہدانہ زندگی گزاری ہے، فاروق اعظم کے شان اتنی عجیب ہے، عظیم ہے اور عجیب بھی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، ان کو یہ ابو ذر غفاری دنیا دار کہہ دیتے کہ فاروق یہ عمر دنیا دار ہو گیا ہے، سمجھے آپ، اتنے بڑے صوفی بزرگ تھے یہ حضرت ابو ذر غفاری۔ بہرحال وہ دوسرا عنوان ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بولیں گے۔ دوسری بات دیکھیں آپ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، یہ دوسری بات۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ حضور ناراض کس چیز سے ہوتے ہیں، خوشی حضور کی کس چیز میں ہے۔ دوسری بات دیکھیں، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص بھی ذلیل ہو، رسوا ہو، یا رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر وہ گزر بھی گیا مگر اس کی بخشش نہیں ہو پائی۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا، پورے مہینے برکتیں جھما جھم برستی رہیں، مگر یہ نالائق اپنی بخشش نہ کرا پایا،
کوتاہی میں، غفلت میں، سستی میں پڑا رہا، یہاں تک کہ رمضان گزر گیا، یہ جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں پا سکا، جنت کے سند نہیں حاصل کر سکا۔ حضور فرماتا ہے ایسا انسان بھی ناکام ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، اور میں ایسے انسان سے ناراض ہوں۔ اللہ، یہ دوسری بات ہے۔ اب رمضان اگر ہوتا تو میں اس پر تھوڑی سی آپ کو سناتا، تشریح کرتا۔ رمضان تشریف لائے گا چند مہینوں کے بعد، تو انشاءاللہ اس موقع پر میں اگر موقع ملا تو میں اس کی تشریح کروں گا۔ البتہ یہاں ایک بات میں طلبہ کے لیے بالخصوص عرض کر دیتا ہوں، دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو 9 سال کیا پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، پتہ نہیں، علوم کی باریکیاں پڑھائی جاتی ہیں، اور جب وہ علوم و فنون کی باریکیاں پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر نئے نئے موتی نکال کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ یوں ہی ٹائم پاس نہیں کروایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جب حروف کے بحث ہوتی، حروف عاطفہ کی، واو فا ثم حتی اما او املا بل ولیکن، کتنے ہوئے؟ 10۔ کتنے؟ یہ حروف عاطفہ ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل، ارے بھی کیا ہو گیا طلبہ کو یاد نہیں کیا؟ ولیکن، ان میں ایک فا ہے اور ایک ثم ہے۔ فا آتا ہے تعقیب کے لیے، تعقیب مع ترتیب، اور ثم آتا ہے تراخی کے لیے، تراخی مع ترتیب۔ میں تھوڑا سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جیسے آپ یہ کہیں ہم سے کہ میں آیا، اس کے فوراً بعد میرا بھائی آیا، میں آیا اور میرے فوراً بعد میرا بھائی آیا، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ جی تو انا فاخی، جی تو انا فاخی۔ جی تو فاخی کہنا غلط ہے وہ گرامر کے لحاظ سے، جی تو انا فاخی، میرے آتے ہی میرا بھائی آ گیا، یہ فا کا فائدہ۔ یعنی فا نے بتایا کہ آپ کا بھائی آپ کے بعد آیا ہے، اور یہ بتایا کہ آپ کے فوراً بعد آیا، دو چیزیں بتائی اس نے، آپ کا بھائی آپ کے بعد آیا، یہ ترتیب، اور آپ کے فوراً بعد آیا، یہ ہے کہ تعقیب، اس کو عربی میں بولتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ کہنا کہ میں آیا، اس کی تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی آیا، میں آیا، میرے تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی آیا۔ اب یہاں بعد ساعت بعد دقیقت کہنے کی حاجت نہیں آپ کو، جی تو آنا ثم اخی، اب یہاں ثم لائیں گے، اب جی تو آنا، میں آیا پھر میرا بھائی آیا، یعنی تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی آیا۔ اب یہاں دو فائدے ہوئے، ایک تو میرے آنے کے بعد میرا بھائی آیا، پہلے نہیں آیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میرے آنے کے کچھ دیر کے بعد، آدھا پون گھنٹہ، گھنٹہ 2 گھنٹہ، یا ہفتہ 2 ہفتہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، میرے کافی دیر کے بعد یا کچھ دیر کے بعد میرا بھائی آیا۔ یہاں حضور نے جب درود کا ذکر فرمایا تو فا کا استعمال فرمایا، کس کا؟ فا کا۔ اور آگے جب ماہ رمضان کی گفتگو چلی تو سما کا استعمال ہوا یہاں پر۔ اب آپ سمجھیں، اب پھر پڑھ رہا ہوں میں۔ حضور فرماتے رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، فلم يصلي علیہ، ثم نہیں ہے، فلم يصلي علیہ، یعنی وہ شخص ناکام ہوا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور فوراً وہ درود نہ پڑھے۔ یہ فائدہ ہوا کس کا؟ فا کا، فا کا۔ عربی زبان فا بہت دمدار ہوتا ہے، یہ اس کے کبھی کبھی اس سے بہت مسائل نکلتے ہیں، بلکہ جو واو ہے نا، واو یہی بہت دمدار ہوتا ہے، بلکہ مسائل جو وضو کے بہت سے واو سے ہمارے علماء نے نکالے ہیں۔ قرآن مقدس میں جہاں پر وضو کے احکام بیان کیے گئے کہ وضو میں یہ چیزیں دھونا ہے اور اس چیز کو مسح کرنا ہے، 4 فرائض وضو کو بیان کر، وہاں واو کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارے طلبہ جانتے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اب نیچے کیا آیا؟ ثم انسلخ، چونکہ درود پاک جس محفل میں پڑھی جا رہی ہے، اس میں چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، سننا ہے اور درود پڑھنا ہے، اور ماہ رمضان میں پورے مہینے گیپ مل رہا ہے آپ کو۔ اگر پہلے عشرے میں نہیں بخشش کرا پائے تو اگلا عشرہ ہے، اس میں نہیں کرا پایا تو پھر تیسرا عشرہ بھی ہے۔ توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، رو لیں، استغفار کر لیں، جن کا حق مارا ان کا حق دے دیں، ماں باپ ناراض ان کو خوش کر لیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر کے رب کو خوش کر لیں۔ ایک پورا لمبا گیپ پورا مہینے کا، اس لیے یہاں پر فا نہیں آیا،
یہ نہیں کہا کہ جو ہے رمضان آیا فوراً بخشش نہیں کرا پایا تو میں اس سے ناراض ہوں، وہ ناکام و نامراد، یہ نہیں فرمایا۔ ماہ رمضان آیا اور پھر پورا مہینہ گزر گیا، پورا مہینہ ملنے کے باوجود یہ اپنی بخشش نہیں کرا پایا تو میں محمد مصطفیٰ اس شخص سے ناراض ہوں، اپنے غضب کا اظہار فرماتا ہوں، اور میں اپنی زبان اقدس سے کہتا ہوں کہ ایسا انسان ناکام و نامراد ہے۔ اب سمجھے آپ فا ثم کا معنی؟ اب آگے چلتے ہیں، اب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ورغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر او احدہما فلم يدخلہ الجنہ۔ یہاں پر ایک ترکیب بتا دوں میں اپنے طلبہ کو، چونکہ طلبہ بہت زیادہ ہیں، ان کا تھوڑا سا کتابوں کا اجرا بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ابواہ یہاں پر موجود ہے، یہ ہے معطوف علیہ، احدہما کا عطف ابواہ پر ہے، اور دونوں مل ملا کے ادرکا کا کوئی بولے گا آگے فاعل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رابعہ میں ہو، 5 سال ہو گئے ہیں۔ الکبرہ مفعول بہ ہے، کیا ہے؟ منہ میں آواز نہیں ہے، مفعول بہ ہے۔ یہ میں اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ ترجمہ سمجھ سکے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ ادرکا کس باب سے؟ کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کے بتائے ہم کو۔ باب فعال سے ہے۔ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے، شاباش۔ یہاں پر فلم یدخلہ الجنہ، ادخلہ یدخلہ کو داخل کرنا ہوتا ہے، الجنت مفعول بہ ہے۔ اب ترکیب سمجھ کر ترجمہ دیکھیں، وہ شخص بھی خاک آلود ہو، وہ شخص بھی ناکام و نامراد ہو۔ اچھا، ہم میں سے کتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کا سایہ دراز فرمائے، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہماری ماں زندہ ہیں اور والد بزرگوار کا انتقال ہوئے تقریباً 21 سال ہو گئے۔ سن 2002 میں جب میں جماعت اولیٰ میں تھا اور لکھنؤ میں ایک مدرسے میں وارثیہ میں زیر تعلیم تھا، تب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور الحمدللہ والد محترمہ کا سایہ اب تک سروں پر قائم ہے ہمارے بھائیوں کے۔ آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، وہ آپ کو بھی آگے چل کے باپ بننا ہے۔ ماں باپ کی قدر نہیں ہوگی تو آپ کے بیٹے کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کر سکتے، اتنا سمجھ لیں آپ۔ اسی سے متعلق یہ روایت کا اگلا ٹکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص بھی ذلیل اور رسوا ہو کہ جس کے پاس اس کے ماں باپ دونوں نے یا کسی ایک نے بڑھاپا پا لیا، دونوں نے بڑھاپا پا لیا، یا کسی ایک نے، باپ کا انتقال ہو گیا ماں موجود ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا باپ موجود ہے، فلم یدخلہ الجنہ، پھر ان دونوں نے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، ایسا انسان بھی ذلیل رسوا ہے۔ یعنی ماں باپ دونوں نے بڑھاپا، اس کے پاس بڑھاپا پایا اور پھر اس نے ان کی خدمت نہیں کی کہ ماں باپ اس کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتے، سبب بن جاتے، وسیلہ بن جاتے۔ جس شخص کی ایسی کوتاہیاں ہو، ایسی غفلت ہو، ایسے انسان کے ناک مٹی میں مل جائے، ایسا انسان ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو حضور رحمت جان عالم نے ایسے انسان سے بھی غضب کا اظہار فرمایا ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ یہاں بڑھاپے کا تذکرہ ضرور آیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت بچوں پر صرف بڑھاپے میں واجب ہے۔ بڑھاپے کا تذکرہ بس اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی زیادہ حاجت ہے۔ بھئی جب تک باپ کے ہاتھوں میں دم ہے، کام کر رہا ہے، پیروں میں طاقت، چل پھر رہے ہیں، مگر جب بڑھاپا آئے گا، کمر میں تکلیف، پیروں میں تکلیف، ہاتھوں میں تکلیف، دماغ بھی برابر کام نہیں کر رہا، اس وقت ان کو اپنے بیٹوں کی جوانی کی، اپنے بیٹوں کی قوت و طاقت کی سخت حاجت ہوتی ہے۔ تو بڑھاپے میں چونکہ ماں باپ کو بچوں کی زیادہ حاجت ہوتی ہے، اس لیے بڑھاپے کا تذکرہ ہے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ماں باپ کسی بھی عمر میں ہو، بیٹوں پر واجب ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور ان کی خدمت بجا لانے میں اپنے لیے فخر محسوس کریں۔
इस सिलसिले में गुफ्तगू की जाए तो बहुत तवील गुफ्तगू होगी और मेरे पास बहुत मीटर है, मैं बगैर मुताले के बहुत कुछ बोल सकता हूँ, दिमाग भरा हुआ मेरा, 1 घंटा तो मैं बोल ही सकता हूँ अभी बैठे बैठे यहाँ पर, माँ बाप की अजमत पर और शान पर। इतना मुताला तो होना चाहिए हर शख्स का कि अगर आप किसी के बेटे हैं यकीनन और अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो माँ बाप की अजमत के हवाले से आप कुछ बोल सके, इतना तो आपके पास होना चाहिए। टाइम भी ज्यादा हो रहा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, नस्बुर राया के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, और शिकायत की हुजूर से। सहाबी थे, जवान थे। मैं 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। कुरान मुकद्दस में तकरीबन 15 मकामात पर अल्लाह ने माँ बाप की अजमत बयान की है, माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया है, और कई मकामात ऐसे हैं कि अपनी तौहीद जहाँ बयान की वहीं माँ बाप का तस्करा भी किया है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। और ये नहीं कहा कि माँ बाप तुम्हारे बड़े नेक हो, साले हो, परहेजगार हो तब उनकी खिदमत करना, उफ मत कहना, ये नहीं कहा। माँ बाप चाहे जैसे, उनका अमल उनके साथ। बेटे बेटियां माँ बाप के सामने गुस्ताखी नहीं कर सकते, नहीं कर सकती उनकी करतूत को, उनके फिस्क फजुर को देखकर। बस जब नौजवानों से कहो कि तुमने बाप को क्यों जवाब दिया, बदतमीजी क्यों की, वो माँ को मार रहे थे और गालियां बकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसे लोगों से ये कहा जाएगा बदतमीज, नालायक, गुस्ताख। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तुम्हारे माँ बाप बहुत आला दर्जे के मुत्तकी परहेजगार तब उनकी खिदमत करना, उनको उफ मत कहना, इनको झटकना नहीं, झंझोड़ना नहीं, बल्कि मुतलकन बच्चों पर माँ बाप के अदब को, उनके हुस्न सलूक को फर्ज करार दिया। मैं वाजिब भी नहीं बोलता हूं, फर्ज करार दिया। माँ बाप चाहे जैसे हों उनकी इताअत की जाएगी, उनकी पैरवी की जाएगी। हाँ, खिलाफ शरा अगर बात कहते माँ बाप तो फिर खिलाफ शरा बात नहीं मानी जाएगी, फिर शरीयत की बात मानी जाएगी, मगर उस मौके पर भी माँ बाप का अदब एहतराम मलहूज रखा जाएगा। समझ में आ रहा? तो एक साहबी हुजूर की बारगाह में और शिकायत की कि या रसूलल्लाह मैं कमाता हूँ, मेरे बच्चे बीवी हैं, मेरे अखराजात हैं, जैसे आज के नौजवान बोलते हैं। उन्होंने भी कहा मेरे अखराजात हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, और मैं जो कमाता हूँ मेरे बाप आते हैं, ले लेते हैं मेरा माल और लेके चले जाते हैं, बताइए मैं अपने बच्चों पर कैसे खर्च करूंगा? तो फरमाया उदउह लिया, का जाओ बुलाओ अपने बाप को, बुला के लेके आओ। वो गए, अपने वालिद को बेचारे बूढ़े लाठी लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। तो हुजूर ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे बेटे हैं, ये तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम इनका माल ले लेते हो पूरा। बस बाप नाराज हो गए, का सल हो। हुजूर इनसे पूछे आप, फमा हुआ इल्ला अम्मातुहु औ कराबातुहु औ मा उनफिकु अलैहि औ मा उनफिकु अला नफ्सी व अयाली। हुजूर इनसे खुद पूछ ले, मेरे बेटे से पूछ ले, जो माल लेता हूं मैं किस पर खर्च करता हूं? इसी की फूफियों पर खर्च करता हूं, यानी अपनी बहनों पर, और इसके रिश्तेदारों पर खर्च करता हूं, और अपने ऊपर खर्च करता हूं, अपने अहल वयाल पर खर्च करता हूं। और मैं कहां खर्च करता हूं? क्या मैं माल उड़ाता थोड़ी हूं? उसके बाद ये तो कह दिया हुजूर से उन्होंने। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, बोलिए सुभान अल्लाह, और कहा या रसूलल्लाह ये बड़े मियाँ जो आपकी बारगाह में आए हैं, जब ये आ रहे थे वो शेर व शायरी का जमाना था और अरब की घुट्टी में शायरी उनको पिला दी जाती थी, बड़े बड़े शायर होते थे अरब में। कहा या रसूलल्लाह ये बुजुर्ग आ रहे थे और ये हुजूर का मौजज़ा, तो ये रास्ते में इन्होंने अपने दिमाग में कुछ शेर बना लिए हैं, अब वो ऐसे शेर है कि खुद इन्होंने न कभी किसी को सुनाया है, न खुद इनके कानों ने सुना है। जब पढ़ेंगे तभी तो सुनेंगे अपने कान से। वो शेर इनके दिल ही में है, अभी इन्होंने किसी को सुनाया नहीं, रास्ते में आते हुए इन्होंने बना लिए। हुजूर इनसे वो अशार सुनने आप। और जब हुजूर ने कहा कि बड़े मियाँ आप जो रास्ते में जो अशार बनाए हैं आपने वो सुनाइए हमको, तो वो हैरत ज़दा हो गया कि मैंने तो वो शेर किसी से कही नहीं, ना किसी को बताया है कि मैंने शेर बनाए हैं, ना मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मैंने चूंकि ज़बान से पढ़ा ही नहीं है। तो फरमाते हैं फवल्लाहि ला यज़ीदु ला यज़ालु यज़ीदुल्लाहु बिका बसीरतन व यकीना। या रसूलल्लाह आपकी कितनी अजीम शान है कि अल्लाह आपके मुअजिज़ात के जरिए से हमारे दिलों का नूर बढ़ाता रहता है। फिर उन्होंने वो अशार, गजब के अशार पढ़े। उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की किताब है अज़मत वालिदैन, मैंने बहुत पढ़े, उसके अंदर वो अशार पढ़े थे, ग़ालिबन 7 या 8 अशार है, उन्होंने वो अशार नकल किए और बेहतरीन तर्जमा किया है, उसका मफ़हूम मेरे दिमाग में है।
انہوں نے وہ اشعار سنائے، عربی میں اشعار ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو میں نے تو اس کو غذا فراہم کی، تو میری کمائی سے کھاتا پیتا رہا، تیرے لیے میں نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، محنت کی ہے، تیرے لیے میں نے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کی ہیں، جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میری جان نکل جائے گی، اور ایسا لگتا تھا کہ بیمار تو نہیں بلکہ میں بیمار ہوں۔ وہ سارے اشعار کہہ رہے ہیں دل میں اپنے، اور پھر بھی میں تجھ پر خرچ کرتا رہا، تیرے لیے محنت کرتا رہا، اور اس امید پر کہ تو جوان ہوگا، تیرے بازو میں قوت و طاقت آئے گی تو تو میری خدمت کرے گا، میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا، میرا خیال رکھے گا میرے بڑھاپے میں، مگر جب تو بڑا ہو گیا تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تو نے میرے ساتھ غداری کی، بدسلوکی کی، اور تو نے مجھے وہ حق بھی نہیں دیا جو ایک پڑوسی کو حق دیا جاتا ہے۔ چلو تو نے مجھے میرے باپ ہونے کا حق نہیں دیا تو کم سے کم پڑوسی کا تو حق تو میرے ساتھ ادا کرتا، ایک پڑوسی کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ تو نے الٹا خود مجھ پر احسان کیا ہے۔ فَأَنْتَ الْفَاضِلُ الْمُتَنَعِّمِ، غالباً یہ لفظ موجود ہے ایک شعر میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ خود تو نے ہی مجھ پر احسان کیا، نہ کہ میں نے تجھ پر احسان کیا۔ جب یہ اشعار سنے حضور نے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ وہ جو نوجوان لڑکا صحابی رسول تھے وہ بھی آئے حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر، ان سے کہا ڈانٹ کر، فَذْهَبْ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، جا نکل جائے یہاں سے، تیرا باپ تیرا بھی مالک ہے، تیرے ماں کا بھی مالک ہے، وہ جو چاہے لے جائے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا باپ کا مقام۔ اس قسم کی کئی روایتیں ہیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، چونکہ باپ کا تذکرہ ہو گیا، ماں کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں، اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ سخت گرمی میں جبکہ پتھر آگ کے انگاروں کی طرح تپ رہے تھے، اس قدر گرمی تھی کہ اگر ان پتھروں پر گوشت ڈالا جاتا تو بھون کا کباب بن جاتا۔ حضور ایسی سخت گرمی میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور 6 میل کا سفر میں نے طے کیا ہے۔ حضور بتائیں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، ہو سکتا ہے کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت تکلیف کے جو جھٹکے محسوس کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیری یہ خدمت ان جھٹکوں میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، یہ فرمایا حضور نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک صحابی یا تابعی جو بھی ہوں اپنی ماں کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم کے شہزادے ہیں، بہت بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کے بعد رک کر کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عمر، میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، میں تو اپنی ماں کا فرما بردار اونٹ ہوں، میری ماں جو کہتی ہے میں کرتا ہوں، اور میری ماں نے میرے بچپن میں جتنا مجھے ڈھویا تھا میں نے اس سے زیادہ اپنی ماں کو ڈھویا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا ولا بظفرۃ واحدہ، ہرگز نہیں، تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت تکلیفوں کے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، جو سرد آہیں لی تھی، تکلیف دے آہیں بھری تھی، سانسیں لی تھی، تو انہیں اس خدمت کے ذریعے ان سانسوں میں سے اب تک ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ کیا باتیں کر رہا ہے تو؟ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، جسم اللہ نے دیا، روح اللہ نے دی ہے، مگر جن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، جن کے واسطے سے دنیا ہم آئے ہیں، اللہ نے ان کا مقام بھی بیان فرمایا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اگر ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کی گستاخی کی ہے تو معافی مانگیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں نہیں ہے تو ان کی قبروں پہ جا کے معافی تلافی کریں، ان کے لیے سال ثواب کرتے رہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں،
اور زندہ ہیں تو ان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں. انہی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ان کے غضب میں اللہ کا غضب ہے. حتیٰ کہ رسول پاک بھی غضب فرماتے ہیں جیسا کہ یہاں موجود ہے کہ میں محمد مصطفیٰ سے ناراض ہوں جس کے پاس اس کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا کوئی ایک, اور پھر یہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہاں جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.